کہ فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کو، رجب کے مہینے کو اسب کہا جاتا ہے۔ اسب کیا مطلب؟ فرمایا کیونکہ اس ماہ میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ فقط ایک دو قطرے کی بات نہیں ہے، جب دیکھیں موسلا دار جب بارش ہوتی ہے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جب کہتے ہیں خوب بارش برسی ہے، یہ ماہ رحمت الہی کے برسنے کا مہینہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح یہ بارش سے وہی زمین بہرہ مند ہوگی، استفادہ کر سکے گی جو زرخیز ہوگی۔ بنجر زمین اس بارش سے بھی استفادہ نہیں کر، ویسی رہتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں اگتی، جتنی مرضی ہے بارش ہو جائے اس میں کسی قسم کی چیز اگنے کے لیے، کیوں؟ زمین زرخیز نہیں ہے، زمین کلر والی ہے، زمین اس طرح پتھریلی زمین ہے، شور زمین ہے، جس میں کچھ چیز بھی کسی چیز کے اثر کو قبول نہیں کرتی۔ بارش تو ہو رہی ہے، بارش نے تو ہر سب زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اسی طرح رحمت الہی برس رہی ہے۔ کون سی زمین ہے، کس کے دل کی زمین ہے جو اس رحمت الہی کی بارش سے استفادہ کرے گا؟ کون ہے؟ جس کے دل کی زمین زرخیز ہوگی، جس کا دل نرم ہوگا، روحانیت کی طرف مائل ہوگا، معنویت کی طرف مائل ہوگا، وہ اس رحمت برسنے والی رحمت الہی سے بہرہ مند ہو سکے گا۔ ورنہ ماہ مبارک رجب، کئی ماہ مبارک رجب آئے اور گزر کے ہمیں پتہ ہی تک نہیں چلا۔ لہذا رحمت الہی برس رہی، اس میں شک نہیں ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں رحمت الہی برس رہی ہے، شرط یہ ہے اگر اس سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہو دل کی زمین کو زرخیز کرنا پڑے گا، تب اس دل کی زمین پہ وہ رحمت الہی کی بارش نازل ہوگی، پھر تم اس سے صحیح معنوں میں استفادہ پر بہرہ مند بھی ہو سکے گو اس رحمت الہی سے۔ بہت بڑی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، بہت بڑی فضیلت ہے ماہ مبارک رجب کی۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا مسلمان پیغمبر گرامی اسلام کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ اس وقت پیغمبر ایک خطبہ ارشاد فرماتے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرماتے، اے مسلمانوں، ایھا المسلمون قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینے میں نے تم پر اپنا سایہ کر دیا ہے۔ ایک عظیم مہینہ ہے، اب ہم بھی اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، ایک ہفتہ تقریباً گزر چکا ہے، رجب کا سایہ ہمارے سروں پہ ہے۔ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک وہو شہر الاسب یصب فیہ الرحمہ ما علی من عبدہ الا عبدا مشرکا او مظہرا بدعتا من الاسلام۔ فرمایا کہ ایک عظیم اور بابرکت مہینے کا سایہ تمہارے سروں پہ ہے، یہ شہر، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اس میں رحمت الہی برستی ہے، کس پر؟ علی من عبدہ، اس شخص پر جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، مگر دو لوگ اس سے بھی مستثنا ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت الہی کو وصول کرنے کے لیے دل کی زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے۔ فرمایا ہر وہ شخص جو اس ماہ میں اپنے آپ کو مختص کر دیتا ہے اپنے رب کی عبادت کے لیے، یہ رحمت الہی اس پہ برسے گی، غفلت سے نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا مفاتیح الجنان اپنے گھروں میں رکھیں، مطالعہ کریں اس کا، ہر ماہ کے اعمال اس مفاتیح الجنان میں موجود ہیں۔ دیکھیں ماہ رجب آیا، کیا کیا اعمال ہیں جو اس مہینے میں ہم نے انجام دینے ہیں۔
تب رحمت الہی کے وصول کے لیے ہمارا دل اس قابل ہوگا۔ پہلے میں اپنے دل کی زمین کو زرخیز تو کروں کہ یہ بنجر نہ ہو، کہ پتھریلی زمین نہ ہو، کہ کساوت قلبی نہ ہو۔ جب دل سخت ہے، دل کسی القلب ہے ہمارا، تو پھر رحمت الہی جتنی مرضی برستی رہے اس پہ اثر ہونے والا نہیں ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، اس میں مشکل ہے۔ بس اپنے آپ کو آمادہ فرمایا، یصب فیہ الرحمت علی من عبدہ، اس شخص پر رحمت الہی برسے گی جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اس ماہ میں۔ مگر فرمایا الا عبدا مشرکا، مگر دو قسم کے لوگ ہیں جنہیں رحمت الہی نصیب نہیں ہوگی، ایک مشرک، ایک پروردگار عالم کا شریک قرار دینے والا، شرک جو کرتا ہے اس کے لیے رحمت الہی اس پہ اثر نہیں کرے گی، اور دوسری فرمایا وہ شخص جو اسلام میں بدعات کو رواج دیتا ہے، جو اسلام میں بدعات کو ایجاد کرتا ہے، بدعتیں ایجاد کرتا ہے۔ دو قسم کے لوگوں کے دل بنجر زمین جیسے ہیں، ایک مشرک شرک کرنے والا اور دوسرا اسلام میں بدعات کو ایجاد کرنے والا، یہ رحمت الہی سے محروم ہوگا۔ فرمایا الا ان فی شہر رجب لیلۃ من حرم النوم علی نفسہ وقام فیہا حرم اللہ جسدہ علی النار وصافحہ 70,000 ملک ویستغفرون لہ الی یوم مثلہ۔ فرمایا کہ رجب کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو بھی اس رات کو شب بیداری کرے گا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا تو پروردگار عالم اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دے گا۔ اس ماہ میں ایک ایسی رات موجود ہے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اپنے رب کے لیے۔ فرمایا پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اور 1000 فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، جو ایک رات رجب کی، اور 1000 فرشتے اگلے سال اسی دن تک اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے۔ جو ماہ رجب کی ایک رات کو اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، ایک تو فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، پھر اس رات سے لے کر اگلے سال ماہ رجب کی رات آنے تک یہ فرشتے 1000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔